بات ہی سن لے، اس سے بڑی سعادت والی بات کیا؟ جواب نہ بھی دے، صرف سن ہی لے، لیکن وہاں تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی خود جواب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت اور خوش بختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جانا مبارک کرے۔ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہماری درد بھری التجا یہی ہے کہ اللہ کے گھر پہ جب جائیں تو وہاں راز و نیاز کی جب بات کریں تو ہم گنہگاروں کا بھی نام لیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ان کی لگن اور تڑپ کو بھی اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچائیں۔ زورہ رسول پر جا کر بھی ہمارا سلام پیش کریں کہ آپ کے فلاں غریب امتی جو اس قابل نہیں ہوئے ابھی کہ آپ کے در پہ آ سکے، لیکن آپ کو ہمارے ذریعے سلام بھیجا ہے، ہمارے سلام کے ساتھ ان کا سلام بھی قبول فرمائیے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کا جانا بھی مبارک کرے، آپ کا آنا بھی مبارک کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایمانداری کی بات ہے کہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، دنیا کے اندر اس کا جواب ہے۔ میں نے کئی دفعہ حج کیا، میں نے ایمانداری کی بات ہے کہ درجنوں دفعہ عمرہ کیا، لیکن میرے دل کی خواہش اور تڑپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مولانا کے ساتھ لے جائے۔ ایک رہنمائی کرنے والا جب تک نہ ہو، نہ بندہ صحیح طریقے سے عمرہ کر سکتا ہے، نہ نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور نہ صحیح طور پر دین پر عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے اور عمر دراز فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مہلت دیں، ہم بھی مولانا کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی طرح یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ اور دیانتداری کی بات ہے کہ جو بھائی اس سے پہلے عمرہ کر چکے ہیں، میں حقیقت یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ کا عمرہ ان کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے لیے مزید انوار اور برکات کا اور رحمتوں کے نزول کا باعث ہوگا کہ آپ کا ایک ایک قدم مولانا کی رہنمائی کے اندر اللہ کے دربار کی طرف کس کس طریقے سے لے کر جائے۔ مولانا جب آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کو چومنا اللہ کے ساتھ ملنے والی بات ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگانا اللہ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دینے والی بات ہے، ملتزم کو چمٹنا اللہ کے وجود کے ساتھ چمٹنے والی بات ہے، تو پھر وہی بات ہوگی کہ ایک ایک قدم پہ جب مولانا آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ساتھ آپ کی وابستگی اور محبت اور زیادہ ہو۔ تو ساتھ ہی جب دعاؤں کے اندر ہمیں یاد رکھیں یہ ادارہ جن بھائیوں کے تعاون سے قائم ہوا، اور الحمدللہ یہ ادارہ عام اداروں سے تھوڑا سا ہٹ کے کام کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ کے اندر اس ادارے کے بارے میں بھی نئے دوستوں کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ اس ادارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مولانا کی محبت، اور افتتاحی خطاب بھی یہاں مولانا کا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو اجر عظیم سے نوازیں۔ یہاں ہم نے فہم قرآن کی ایک کلاس کا افتتاح کیا 27 جولائی سن 2004 کو، اور صبح مولانا سب سے پہلے تشریف لائے اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی قرآن کے حوالے سے۔ پھر الحمدللہ مولانا سے مل کر پروگرام بنتا رہا۔ دنیا کے اندر ادارے بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ادارے چلانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سوچ دی، مولانا نے بھی ہمیں توجہ دلائی کہ لوگ بعض اوقات مسائل کے حل کے لیے نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس وقت ہے، نہ علماء تک رسائی کا کوئی ذریعہ ہے، تو وہ بیچارے بلکتے ہیں کہ طلاق کیسے دیں، اپنی جائیداد کیسے تقسیم کریں۔ اگر کوئی بینک والا گاڑی دے رہا ہے تو آیا میرے لیے لینا جائز بھی ہے یا نہیں، پوچھے کس سے۔ اور عام مساجد کے امام معذرت کے ساتھ شاید انہیں پوری نماز کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، تو دین کی رہنمائی وہ کیسے کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بخشا، 1 رمضان مولانا ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ، دھڑکتے دلوں کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کی ابتدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات پورے شہر کے اندر بالعموم اور پورے ملک کے اندر بالخصوص، حتیٰ کہ بیرون ملک سے بعض اوقات ہمیں مسائل کے حل کے لیے فون آتے ہیں اور مولانا ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا قدم ہم نے یہ اٹھایا کہ محلے کے اندر عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کوئی بندوبست نہیں۔ الہدا کے ساتھ رابطہ کیا تو الحمدللہ 2 بہنیں باجی نائلہ اور باجی نغمانہ ایک دن چھوڑ کر آتی ہیں یہاں، پیر منگل بدھ عصر تا مغرب ان کا پروگرام ہوتا ہے، وہ ان کے سپرد ہے، وہ آتی ہیں اپنا پروگرام کرتی ہیں، دعائیں، نماز، تجوید، قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ
अपने हिसाब से वो चला। और तीसरा कदम हमने ये उठाया कि देखो वाज़ तबलीग करना बहुत अच्छा काम, लेकिन उन लोगों को ऐसी किताबें मुहैया करना कि ख़ुद दीन तक पहुँच सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही किरदार, जिसे कुरान ये बात कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी के उस्वे हसना को उजागर करने के लिए मौलाना के मशवरे के साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 8 बुलंद पाया कुतुब, सीरतुन नबी जिसके अंदर रहमतुल लिल आलमीन, खुतबात मिदरास, नईम सिद्दीकी साहब की मोहसिन इंसानियत, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मुख्तसर सीरत रसूल और सुलेमान मंसूरपुरी की मोहर नबूवत और सैयद सुलेमान नदवी की रहमत आलम, 8 किताबें। और आज तक बिना मुबालगा पिछले 10-15 दिनों के अंदर 1000 से कहीं ज़्यादा किताबें हम भाइयों को दे चुके हैं। और कोशिश हमने ये की कि 700 रुपये की दी जाने वाली किताबों में 500 रुपये इदारा अपनी तरफ से डाल के दोस्तों को दे रहा है, ताकि दीन का रुझान बढ़े, किताब पढ़ने का रुझान बढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा मुबारका पड़ेगा और ये देखेगा कि बीबी खदीजतुल कुबरा, अल्लाह की करोड़ों रहमतें उस बीबी पर हैं, मक्के की सबसे ज़्यादा मालदार, लेकिन शेब अबी तालिब के अंदर चमड़ा उबाल के बीबी फातिमा को, हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम और रुकैया को और अपने बच्चों को खिला रही हैं। और दयानतदारी की बात है कि अपने घरों को झांक के देखें कि अगर हमारी बीवियों पर आज ये कड़ा वक्त आ जाए तो दयानतदारी की बात है कि एक दिन के बाद हमें छोड़कर चले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा मुबारका फिर हमें मजबूत करता है कि अगर हालात ख़राब है तो कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी चाहते तो उहद पहाड़ सोने का हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी जब दारे फानी से रुखसत हुए तो रिवायात के अंदर आता है कि ज़रा यहूदी के घर गिरवी पड़ी और बीबी आयशा कहती है कि घर के अंदर तेल नहीं है, दिया नहीं चलाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पाकबाज हस्तियों को किस कदर मुबारक कर दिया कि उनका नाम अल्लाह के नाम के बाद सबसे मोतबर नाम दिया और उनकी ज़िंदगी के एक एक कदम पे अमल करना हमें जन्नत की तरफ ले जाता है, हमारे घरों को गुल गुलजार बना सकता है। इस सिलसिले को हमने आगे चलाया और इंशाअल्लाह अगले मरहले के अंदर कुरान करीम तर्जमे वाले या कुरान करीम की तफसीर भाइयों के ताउन के साथ और उनकी मोहब्बत के साथ इस सिलसिले को आगे चलाएँगे। जिन लोगों ने कोई पता नहीं किसी बंदे को किसने क्या खिदमत की और यही असल नहीं की, कोई अपील नहीं, सिर्फ आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमारे मन के मंसूबे हैं उसे पाया तकमील तक पहुँचाएँ और हमारी इस आजिज़ाना कोशिश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाएँ। और जो दोस्त हमारे साथ तावन कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार के अंदर, उनके घरबार के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह बहारें ले आए और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तौफीक इनायत फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दोबारा आपको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही मैं शेख को कहता हूँ कि वो बतौर ख़ास हम गरीबों को अपनी दुआओं के अंदर इन दोस्तों के साथ याद रखे। अल्लाह ताला आपका सफ़र मुबारक करे और इसी तरीके से अल्लाह ताला हंसते बसते आप लोगों को अपने घरबार के अंदर ले आए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक इनायत। अब थोड़ा सा प्रोग्राम ये है कि क्योंकि जाने वाले एक दूसरे को जानते नहीं है, आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ताहिर है, मदीना यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग हूँ, मोबाइल का मैं काम करता हूँ अब्दुल्लापुर, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना का अदना सा शागिर्द हूँ और ये काम भी साथ साथ करते हैं अपने कारोबार के साथ भी। अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। तो अब सारे भाई अपना अपना तारफ़ करवा देंगे ताकि ज़िंदगी के अंदर यही तारफ़ जो है वो असल बात। ये वाला सर्कुलेट कर ठीक आप करें जो जा रहे हैं एक एक क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ाहिद इकबाल है और मैं अपना छोटा सा बिज़नेस करता हूँ और ये सारा अरेंज आपकी दुआओं से किया है और मैं इधर से बटाला कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ज़ाहिद इकबाल मेरा नाम है। ये मैं थोड़ी सी बात कर दूँ, ज़ाहिद साहब ने कसरे नफसी से काम लिया है, यानी इतने बंदों को एक जगह इकट्ठा करना और फिर इकट्ठा करके अल्लाह के घर की तरफ लेके जाना, यानी किसी एक जगह पे इकट्ठा करना आज के दौर के अंदर, मार्शल लॉ के दौर के अंदर बड़ा मुश्किल। यानी आपस में दो भाई इकट्ठे नहीं बैठे, चाहे जाए कि 2 दर्जन अफराद को एक मिशन पे इकट्ठा करना,
یہ الحمدللہ یہ زاہد صاحب کی ایک سعادت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زاہد صاحب نے جو کام کیا ہے نا، شاید کوئی بہت بڑا ادارہ بھی اپنے پورے ذرائع اور وسائل کے ساتھ ایسا کام نہ کر سکتا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے بھائی زاہد صاحب کو دی ہے. یہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اس طریقے سے آپ کے لیے کام کیا ہے، یعنی تعریف والی بات نہیں ہے. جس طریقے سے مال یتیم کا خیال رکھا جاتا ہے نا، یعنی ایک جگہ سے آپ کے لیے پیکج ملا 37,300 روپے کا، تو ایک جگہ سے 37,000 روپے کا ملا. مولانا نے فرمایا کہ شاید کسی بندے کے لیے 300 روپے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن شاید کسی بندے کے لیے 300 روپیہ اس 37,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہو. آپ اس کا خیال کیجیے. اگر وہ چاہتے تو اپنی ٹکٹ کیا اپنے بچوں کی ٹکٹ بھی اس میں سے نکال سکتے تھے جو آج کا دور چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہی سمجھ کے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہے، جواب دہی کا احساس ہے، مالک یوم الدین ہے، اس احساس کے ساتھ یہ بھائی چلے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مشن کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کی زیر سیادت اور قیادت اس قافلے کے اندر ہم بھی اپنا نام لکھوائیں. ایک ریکویسٹ تھی سب دوستوں سے کہ سب لوگوں نے مجھے نا بہت اس معاملے میں پریشان کیا، اس معاملے میں کہ تم یہ قافلہ تو بنا رہے ہو لیکن بعد میں جو اس میں اخباری ہوگی وہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، یعنی کہ لوگ وہاں پہ جا کے کہیں گے یہ ہوا گلے شکوے. یہ میری آپ سے التماس ہے، اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے اس کو وہیں پہ معاف کر دیجیے گا تاکہ دوبارہ بھی ہم اس قافلے کو لے کے چل سکیں آگے. اگر حوصلہ افزائی ہوگی تو دوبارہ بھی کام کریں گے، اگر ابھی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو دوبارہ شاید پھر نہ دل کرے کام کرنے کے لیے. یہ آپ لوگوں کے آگے بہت میری ریکویسٹ ہے. جی آپ اپنا بتائیے کیا نام ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ کیا بس اتنا ہی کام تھوڑا. میرا نام جی ممتاز احمد خان جی. ممتاز احمد خان جی. چالتے رہنے ہیں جی مسجد والی جڑی گلی ہے جی. حسین جل ساڈی دکان ہے جی. اللہ برکت. ہاں. بسم اللہ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن. محمد مدثر نام ہے جی، سمن آباد رہائش ہے، اور میڈیکل ریپ کا کام کرتا ہوں. ناچیز کو اللہ میاں نے اپنے گھر میں بلایا ہے، اس قابل تو نہیں، اور اپنے یہ تعارف کا اختتام چھوٹے سے شعر سے کروں گا بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہوں سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے. حافظ محمد شعیب گلبرگ کا رہنے والا ہوں. فیکٹری ایریے میں چھوٹا سا کپڑے کا کام ہے. محمد افضل عادل، مدینہ ٹاؤن میں میری رہائش ہے. مسلم کمرشل بینک سے بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد مسعود نام ہے جی، مدینہ ٹاؤن میں رہائش ہے. سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر ہی ہوتے ہیں، وہ ریٹائر ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام مصطفیٰ میرا نام ہے. مولانا صاحب کے پنڈ دے رہن والا میں. یونیورسٹی جو میں ریٹائر ہاں. ایتھے ہن بوڑے دی جھگی لاگے تاج کلونی اتنے میری فرنیچر دی ورکشاپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سانو سعادت دیتی تو اسی جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ جاوید میرا نام ہے جی، تو مسجد نال ہی میرا مکان ہے. چال دے تے میری کپڑے چھوٹی جی دکان ہے. الحمدللہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مینوں اس کامیاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امیر حسین میرا نام ہے جی، اور میں ادھر سہیل آباد میں رہتا ہوں اور صحیح ملازمت کرتا ہوں پرائیویٹ کمپنی میں. السلام علیکم. محمد شعیب میرا نام ہے.
بابر چوک نیو CPC کالونی میں رہتا ہوں. اللہ کا شکر اپنا تھوڑا سا کام ہے. اس بڑی خواہش تھی مولانا صاحب کے ساتھ جانے کی اور اللہ کا شکر انہوں نے پوری کر دی. السلام علیکم. حاجی عبدالستار میرا نام ہے جی. محلہ فاروق آباد سمندری روڈ کا رہنے والا ہوں. چھوٹا سا کاروبار ہے اپنے. الحمدللہ اللہ پاک نے بہت ہی بڑی سعادت سے نوازا ہے. الحمدللہ. جی حافظ یعنی عبدالستار صاحب کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ارجنٹ پاسپورٹ بنوایا صرف مولانا کی محبت اور عقیدت کے ساتھ, اور مولانا سے ان کے تعارف کو بھی کوئی بہت عرصہ نہیں گزرا, کوئی 2-4 دنوں کی بات ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی. الحمدللہ انہوں نے ارجنٹ پاسپورٹ بنوایا, سارا انتظام کیا. اللہ پاک ان کی نیکی کو قبول و منظور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ریاض احمد ہے اور گلگشت کالونی کی رہائش. میرے جذبات ایسے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. میں مولانا صاحب جب ادھر آئے تھے اس سے پہلے میں مولانا عبداللہ صاحب کو سنتا تھا. دین کی سمجھ نہیں تھی. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد اگر کسی آدمی کا میرے پر احسان ہے اللہ فضل, اور میں اپنا گجرات کا رہنے والا ہوں, وہ جگہ چھوڑ دی ہے. خاندان ہے میرا ادھر, گاؤں کا نمبردار ہوں, لیکن میں ادھر مرنا اور ادھر رہنا پسند کرتا ہوں, اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اگر میری موت آ جائے تو ان لوگوں میں مجھے دفن کر دینا بس. خیر کرے. السلام علیکم. غلام محمد میرا نام جی. ملت روڈ تے رہنا ہے. الحمدللہ. 3 ساتھی آئے نہیں. ایک مولانا صاحب کا بیٹا صاحب ہیں آسم. 3 ساتھی جو غیر حاضر ہیں اس میں ایک مولانا صاحب کے بیٹے ہیں, وہ جا رہے ہیں. ایک پروفیسر اشرف صاحب ہیں ادھر سے گوجرا سے, اشتیاق صاحب, اور پروفیسر اشرف صاحب ہیں لاہور سے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل قافلے میں شامل ہوں گے. اور پروگرام مولانا صاحب کے یہ تھوڑا سا بتا دیں آپ کو, اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے جانا ہے, کیا لاہ عمل ہے, وہ بعد میں بناتے ہیں. پہلے مولانا تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اعلان جو زاہد اقبال صاحب نے دیا, اس میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے کہ آمد و رفت کا کرایہ بھی اور وہاں رہائش کا بھی جو خرچہ وہ ہم لوگوں نے جمع کرا دیا. اس بارے میں ہم بے فکر ہیں. اپنے گھر سے لے کر گھر آنے تک, اور مدینہ منورہ زیارتیں, وہاں رہائش, یہ سب ہو گیا آدھا جو پیسے آپ نے دیے. مگر وہاں جو خوراک کا ہے نا خرچ, وہ ہر شخص نے اپنا اپنا کرنا. خوراک کا خرچ الگ ہوگا, وہ ہر شخص اپنی مرضی سے کرے گا. اس کے لیے کوئی حد مقرری نہ یہ ہے کہ سارے اکٹھے کھائیں. جب کسی کا جی چاہے, جیسا کھانا چاہے, جہاں سے چاہے وہ کھا سکتا ہے. صرف یہ بات بتلانی تھی کہ کھانے کا خرچہ وہ ہمارا اپنا اپنا ہوگا, اپنی مرضی کا ہوگا. باقی جو ہے نا یہاں سے جانا, یہاں تک آنا, اور ساری ٹرانسپورٹ, وہاں کی رہائش, زیارتیں, یہ کام ہو گیا. یہ پیسے جو ہے نا ہم نے دے دیے, وہ ادا ہو چکے. اور ایک استدعا انہوں نے آخر میں یہ کی ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان, اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں ادنا غلام. وہاں کوئی حرکت ہمیں نہ آپس میں نہ وہاں کے کسی باشندے سے کرنی چاہیے جس سے بدنامی ہو کہ یہ کیسے ناشائستہ لوگ ہیں, بدتمیز ہیں. نہیں. اور مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے اللہ رحمت فرمائے ایک بات جو لکھی ہے, وہ مجھے اور آپ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم وہاں کوئی سرکاری معزز مہمان بن کر نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پروٹوکول ملے. ہم ہیں مجرم, قصوروار ہیں, زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں, معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ دروازے پر آ گئے, گھر آئے ہیں معافی لینے کے لیے. اللہ کے رسول کے سامنے بھی شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے. جو کچھ آپ نے بتایا وہ ہم نہیں کر سکے. اس لیے ہمیں جیسے ایک مجرم جاتا ہے نا
اس کو دھکے پڑیں ٹھوکریں ماریں، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا